जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आज की स्टोरी है वैसे तो आपको पता है, जैसे मैं हर रोज़ कहता हूं, मेरे लिए बड़ा मसला बन जाता है कि कौन सी स्टोरी को पिक किया जाए और कौन सी को ड्रॉप किया जाए। डेली वी हैव न्यू स्टोरीज, न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू इशूज़ एंड पाकिस्तान इज़ नेवर शॉर्ट ऑफ स्टोरीज। हम जर्नलिस्टों के लिए अगर कहा जाए तो बड़ा एक अच्छा मुल्क है माशाल्लाह। दुनिया भर के साफ़ी यहाँ पे आते हैं, वापसी पे 2-3 साल यहाँ गुजारते हैं, वापस पे जाके बेस्ट सेलर बुक्स लिखते हैं पाकिस्तान पे। और हमें तमाम पाकिस्तान के राज और न्याज या डीलिंग व्हीलिंग, आना जाना, हुक्मरानों का कौन आ रहा है NRO, सारा गैर मुल्की सहाफ़ियों से पता चलता रहता है। उनको एक्सेस भी मिल जाते हैं। हमारे हुक्मरान वैसे तो बड़े कहते हैं लेकिन गोरों से ज़्यादा मुतासिर, उनको ख़बरें भी देते हैं, होस्ट भी करते हैं, उनके साथ हैप्पी आवर्स भी होते हैं और बैठ के सारी स्टोरीज भी बताते हैं। हम कर लें तो हमारे ऊपर नज़लें गिरते हैं, जी आपको जरूरत क्या है, सो मुल्क खतरे में पड़ गया, नेशनल सिक्योरिटी की बातें हमें समझाना शुरू हो जाते हैं। बाकी तो छोड़ें, नेशनल सिक्योरिटी मेरे लिए जो बड़ा, कोई इस्लामाबाद में मुझे 23 साल होने वाले रिपोर्टिंग करते हुए, मेरे लिए बड़ा बमशल ये है कि ये तहफ़ जो मिले हैं या मिलते हैं हुक्मरानों को, उसको भी नेशनल सिक्योरिटी से लिंक कर दिया गया। हद है, वैसे मैं सीरियस बता रहा हूँ, हद है। इससे मैक्सिमम ये पहले तो सुनते थे इश्यूज़ पे कि इस पे बात ना करो, उस पे बात ना करो, फलां ना करे, और क्यों कि नेशनल सिक्योरिटी के मसले हैं। अब पता ये चला है कि हमारे हुक्मरान जो हैं, जो मिलियंस मतलब है उसमें, बल्कि बिलियंस, मतलब जनाब मुशर्रफ को 1 बिलियन रुपीज़ का कैश, मतलब $10 मिलियन उसने आके सऊदीज़ ने उन्होंने दिए थे, किंग अब्दुल्ला थे, 1 बिलियन रुपीज़ उनको दिया गया था कैश का, जिससे बाद में वो कहते हैं मैंने लंदन के फ्लैट्स खरीदे थे। अब जिन हुक्मरानों को वहाँ पे 1-1 करोड़ रुपए के कैश दिए जाते हैं, इसके बाद 2-4 लोग हैं उनको भी दिए गए कैश, आगे कैश वगैरह दिए गए। मतलब उसमें नवाज शरीफ साहब का आता है, बताया जाता है, एक बड़ा इंतहा क्रेडिबल आमिर मतीन साहब बताते होते हैं, उनका बड़ा एक अच्छा सोर्स था कि नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने दिया था कि $1 मिलियन के करीब कैश दिया था। लेकिन उन्होंने पूछा था अपनी टीम से कि इस कैश का क्या करना है, तो उस पर किसी शाह ने, जो उनके अफसर थे या सेक्रेटरी वगैरह थे, उन्होंने कहा सर इसको तोशा खाना में स्टेट के अकाउंट में जमा करवा दें। सो ये क्रेडिट दें मियां नवाज शरीफ साहब को कि उन्होंने वो जो उनको मिले थे $10 लाख, उन्होंने जनाब मुशर्रफ की तरह जेब में रखने की बजाय उन्होंने जमा करवा दिए थे पैसे जो हैं वहाँ पे। बहरहाल मैं ये बता रहा हूँ कि इतनी मालियत कि आसिफ अली जरदारी साहब की मैं देख रहा था, उनको 14 करोड़ रुपए के गिफ्ट मिले, ये और इनकी वैल्यूएशन ये खुद करवाते हैं, यहाँ पे कैबिनेट डिवीजन करता है। पहले मैं स्टोरी बता चुका हूँ कि जहाँ 25-25 रुपए के वहाँ पे वो रेशमी स्कार्फ जो होते हैं, मतलब गवर्नर नेपाल ने दिए थे इसकी, ये इनकी बेगम साहिबा थी, ये शौकत अजीज साहब की 2 रेशमी स्कार्फ दिए थे, उसकी कीमत उन्होंने 25 रुपये ईच लगा के 50 रुपये करके जेब में डाल लिए थे। यार हद हो गई थी। अब वो ये कहते हैं कि हम जो कुछ लेते हैं इन सऊदी से लेते हैं, कतरी से लेते हैं, ये दुनिया के जिन मुल्कों में भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो माल ज़्यादा तहफ़ मिलते हैं ना, वो सऊदीज़ देते हैं, डट के देते हैं, दबा के देते हैं सारे का सारा। अब हमें बताया जा रहा है कि नहीं जनाब, कि हम ये तोहफ़ों को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? वजूहात ये हैं कि ये सारे का सारा ये साथ ले जाते हैं। कानून इन्होंने साथ में बनाया हुआ है कि 10% दें। 100 रुपये की चीज़ है, अगर उसकी वैल्यू है मार्केट में, आप ऐसे 10 रुपये दें, 90 रुपये वाली चीज़ साथ ले जाएं। रोलेक्स घड़ियाँ आती हैं, कैमरे आते हैं, सोने की यहाँ तलवारें आती हैं, खंजर आते हैं, पिस्तौल आते हैं, क्या क्या। किसी दिन आप लोग इस पर सुनना चाहेंगे तो मैं ऐसी ऐसी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा इन्हीं की, तोशा खानों की, किस किस ने क्या क्या कुछ लिया है, कि आप लोगों की आंखें हैरत से फट जाएं कि पाकिस्तान में ये जो हमारी एलीट है ये किस तरीके का ये पैसे भी बना लेती है, यहाँ से भी माल बना लेती है, जिसको लीगलाइज करप्शन कहा जाता है। जनरल मुशर्रफ साहब वो बहुत कुछ लेके गए, शौकत अजीज़, उसके बाद गिलानी साहब, उसके बाद जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सारे कुछ वगैरह इस पर तो आते हैं। अब सवाल ये है कि पिछले 2-3 दिनों से यहाँ घुमसान का वो कहते हैं ना, वो पड़ा हुआ है या मचा हुआ है, उस पर ये हुकूमती ये ओहदेदार तर्जमान जो हैं वो जनाब बिल्कुल उन्होंने वो इमरान खान साहब पे बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं इमरान खान साहब से ज़्यादा फरिश्ता सिफत बंदे कोई नहीं है। ये आप पूछे ही ना कि उनको तहफ़ मिले हैं तो किधर गए, कहाँ पे गए, किस किस को मिले हैं, कितनी मलियत के वो मिले हैं। वो कहते हैं नहीं जनाब, उस पर सवालात नहीं करने देते। नवाज शरीफ साहब वाले हैं तो वो अपनी जगह पर तपे हुए हैं सर। अब मज़े की चीज़ है, 2 चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो ये है कि हुक्मरान यहाँ पे पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब की पार्टी के, वो बिल्कुल होलियर दैन पोप की पोजीशन ली है कि हम तो पोप हैं, हम तो गलत कर ही नहीं सकते, लिहाजा वो उस कवर ले रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग कवर जो उन्होंने लिया है वो ये कहते हैं कि जनाब ये स्टेट सिक्योरिटी है और क्लासीफाइड है, इससे हमारे दोस्त ममालिक से तल्लुकात ख़राब होंगे। ये उन्होंने इसका वो लिया है, इसका एक्सक्यूज़ लिया। मज़े की चीज़ है, ये वही एक्सक्यूज़ है जो, अच्छा मैं इस पे आता हूँ एक्सक्यूज़ पे।
اس کے جواب میں نواز شریف صاحب نے ایک وہاں سے لندن سے ویڈیو پر ان کی وہ ہم دیکھ رہے تھے اس پہ انہوں نے خاصی چڑھائی کی ہے، عمران خان صاحب پہ کی ہے، ان کی حکومت پہ کی ہے، اسی تحائف کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ آپ لوگوں نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے، آپ سارا پیسے لے گئے، مال لے گئے، بلا بلا چیزیں لے گئے. آپ یہ کہتے ہیں آپ انہوں نے اپنا کہا کہ جناب ہمارے دور میں جو بھی چیز آتی تھی ہم جمع کرواتے تھے، ہم ان کو وہ کرتے تھے یہ، اور ہم نے اپنا ڈکلیئر کرتے تھے ساری چیزیں. عمران خان صاحب ڈکلیئر نہیں کر رہے، چھپا رہے ہیں. دو چیزیں ہیں. اصل سوال یہ پوچھنے والا ہے کیا نواز شریف صاحب سچ بول رہے ہیں؟ یس، لیکن آدھا سچ بول رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں، بلکہ ان کو بڑی حد تک میں کہوں گا وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. میں اس پہ بھی آتا ہوں میں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا کتنا آدھا سچ ہے اور کتنا آدھا جھوٹ ہے، یا پورا جھوٹ ہے یا پورا سچ ہے، اس پہ میں ذرا بات کروں گا. کلپ جو ہے وہ ذرا آپ ذرا اس کا کلپ جو ہے ذرا وہ دیکھ لیجئے گا، ذرا وہ میں آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں. اور ساتھ میں یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یہ کیوں چھپا رہے ہیں، جو سب سے بڑا سوال ہے. آپ کلین ہیں، آپ کو چھپانے کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ اب یہ کوئی بہانہ نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی بہانہ نہیں ہے جناب کہ ہمارے وہ جو ممالک جو ناراض ہو جائیں گے. کیا وہ ہمیں برائب کر رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کو، وہ پیسے دے رہے ہیں، کیش دے رہے ہیں؟ اگر آپ برائب ہو رہے ہیں، آپ مطلب نہیں بتانا چاہتے سے کیا مراد ہے؟ گفٹ اگر انہوں نے آپ کو دیے ہیں تو گفٹ پھر آپ چھپا کے تو کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ دونوں کے درمیان کوئی مطلب کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، وہ اس کے بدلے میں کوئی کام لینا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے کہ مجھے کیا کیا گفٹ ملے ہیں. آپ کوئی پرسن نہیں ہیں، یو آر دا پرائم منسٹر، یو آر دا پریزیڈنٹ، آپ وزیر ہیں، اب پبلک کے وہ ہیں، آپ کو تو کلین ہو کے چیزیں سامنے آنا چاہیے. اب جو اس پہ تھوڑی سی بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب سچ بول رہے ہیں یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وہ مطلب وہ ہمیں تو کہتے تھے کہ وہ گھبرانا نہیں چاہیے، اب خود گھبرا رہے ہیں. پہلے میں آتا ہوں اس پہ نواز شریف صاحب کے اس پہ جو ان کا کلپ سامنے آیا ہے. اخبار کی بات کر رہا ہوں، آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا تھا، کہا جی کہ اگر ہم ڈکلیئر کرتے ہیں تو ملکی وقار مجروح ہوتا ہے. کیسا تم انسان ہے، اور قوم کو تم اپنا بدھو سمجھتے ہو؟ اور یہ تو قانون ہے کہ وزیر اعظم کو اگر کوئی باہر سے تحفہ ملے گا اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. ہم نے کیے اور ہم نے ڈکلیئر کیا، اور ہم نے باقاعدہ لکھ کر دیا. میرے ملٹری سیکٹری سے پوچھو جا کے، ہر دفعہ جب بھی کہیں سے کوئی تحفہ آتا تھا ہم باقاعدہ ڈکلیئر کرتے تھے اور لکھ کر بھیجتے تھے اور ڈپازٹ کرواتے تھے. کیا تم قوم کو تم سمجھتے ہو کہ پاگل ہیں؟ اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ ایف آئی اے اور نیب کو اسی عمران خان کے اوپر مقدمہ دائر کرنا چاہیے کہ تم نے چوری کی ہے، تم چور ہو، اور تم چور اور بلکہ ڈاکہ ڈالا ہے تم نے، اور اوپر سے چوری اور سینہ زوری کہتے ہو کہ جناب ملکی وقار مجروح ہوتا ہے. ملکی وقار تو تم مجروح کر رہے ہو یہ کہہ کے کہ جناب ہم نے آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، اس سے ملکی وقار مجروح ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے، آپ جانتے ہیں بھائی، یہ بہت بڑے چور ہیں، یہ بہت بڑے جو ہے وہ یہ ووٹ چوری کر کے بھی آئے ہیں، اور پاکستان کے اندر چوری کی بڑی بڑی انہوں نے مثالیں قائم کر دی ہیں. ان کے لوگوں نے بھی، کسی کا ابھی تک احتساب نہیں ہوا. دو چیزیں، نواز شریف صاحب یہاں تک ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 99 تک جب وہ وزیر اعظم تھے اس کے یہ پاکستان کے، اس وقت تک وہ واقعی ڈکلیئر کرتے تھے، اور توشہ خانہ کے رولز ہیں، آپ کو ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی کاسٹ دے کے 10% لے کے آپ اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہوتے ہیں. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے ڈکلیئر کیے. کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر بھی کروں گا، میاں صاحب کو شاید یاد نہیں ہوگی، میں ان کے بیہاف پہ کچھ بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا کتنے لاکھ کا ڈکلیئر کیا تھا اور کتنے لاکھ کے تحائف وہ ساتھ گھر لے گئے تھے. یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن میاں صاحب نے جو وہاں پہ آ کے آپ اس پہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب دوسری ٹرم میں انہوں نے 100 سے زیادہ فارن وزٹس کیے تھے غیر ملکوں کے، سعودیہ بھی جاتے تھے، قطر بھی، یو ای وغیرہ سارے، وہ سب سے زیادہ جیسے میں نے کہا مہنگے کے رولکس گھڑیاں وغیرہ بلا بلا، وہ جولری باکس، ڈائمنڈ بریسلیٹ، اس کے بعد آپ سونے کے زیورات پتہ نہیں کیا کچھ دیتے تھے. اس میں ان کی دوسری ٹرم 2013 سے لے کے 2018 تک، خیر وہ چلے گئے تھے بعد میں 17 میں، اس میں پاناما کی وجہ سے 2017 تک چلے کہتے ہیں. میاں صاحب نے ایک یہاں پہ ایک بین لگوا دیا تھا. یہ جو آج عمران خان صاحب کی حامی فرما رہے ہیں نا، یہ حکومت کہہ رہی ہے جی کلاسیفائیڈ ہم نہیں بتاتے ہیں،
یہ ایک قومی راز ہے. قومی راز کی ٹرم میاں نواز شریف صاحب نے ٹرم انجوائے انہوں نے کوئن کی تھی. ذرا اسکرین پہ ذرا دیکھیے گا ذرا, میں ابھی آپ کو یہاں پہ ایک اس میں پیپر دکھا رہا ہوں کہ ان سے سینیٹر کو یہ تھی کلثوم پروین صاحبہ تھیں, انہوں نے فروری انہوں نے پوچھا تھا ان سے 2017 میں سینٹ میں کہ ہمیں وہ تفصیلات دی جائیں کہ پچھلے 3 سالوں میں کس کس یہ ڈگنیٹریز کو, کس کس یہ حکومتی یہ عہدیدار کو, وزیر اعظم کو, یا جو بھی غیر ملکی دورے کرتے ہیں ساتھ جاتے ہیں, ان کو کس کس کو کیا ملا ہے, اس کی تحفے کی کیا قیمت ہے, اور ان کی اگر ملیت کیا تھی, کس نے دیا, اور کون کون اپنے گھر لے گیا, اور کس نے توشہ خانہ کو دیا. اس کے جواب میں کیبنٹ ڈویژن نے لکھ کے دیا, ذرا اسکرین پہ دیکھیے گا ذرا اس کو قریب سے, اس پہ لکھ کے دیا سیکنڈ پارٹ جو ہے اس میں. انہوں نے کہا جناب کہ یہ قومی راز ہیں, ہم آپ کو نہیں بتا. یہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بتا رہے, فواز فواد اس پرنسپل سیکرٹری تھے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. یہ تحائف جب ان کا یہ خبریں چھپتی ہیں, اخبارات میں چھپتی ہیں, کس کو گھڑی ملی, کس کو یہاں پہ جیولری ملی, کس کو یہ نیکلس ملا, کس کو بریسلٹ ملا, کس کو یہاں ہیرے جواہرات ملے, سونا ملا, یا گھڑیاں ملی, تلواریں ملیں, گاڑیاں ملیں, BMW بھی یہاں ملتی رہی ہے, مرسڈیز, اس کے لیکسس وغیرہ بہت کچھ ملتا رہا ہے. یہاں پستول ملتے رہے, رامز فیلڈ نے جناب مشرف کو دیے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان خبروں کو چھپنے سے ہائپ کریٹ ہوتی ہے. یہ مطلب دیٹس ویری اسٹرینج. بھی آپ کو اس وقت اگر شرم آ رہی, ہائپ سے شرم آ رہی, اس وقت شرم نہیں آتی جب آپ ان سے گفٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو گفٹ لیتے ہوئے شرم نہیں آتی, لیکن گفٹ کا پتہ چل جائے کہ کس کس نے کیا کیا کچھ لیا اور گھر لے گیا, وہ شرم آ جاتی ہے. ہماری وہ ملک کی ہماری سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے فوراً طور پر. تو میاں نواز شریف صاحب نے ان 4 سالوں میں انہوں نے 100 سے زیادہ وزٹس کیے تھے, ذہن میں رکھیں, اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی ان کو وہاں پہ گفٹ ملتے رہتے ہیں. ان سے انہوں نے باقاعدہ فواز فواد کے ذریعے انہوں نے یہ سینٹ آف پاکستان کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو تفصیلات نہیں دیں گے, اور انہوں نے نہیں دیں. تو آپ میاں صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہم دیتے تھے اور ہم ساری چیزیں ڈکلیئر کرتے تھے, ہم فلاں کرتے تھے, یوں کرتے تھے. جناب آپ 1997 تک کرتے رہے, اس وقت تک آپ بھولے تھے, آپ کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا چکر ہوتے ہیں. اور جب 2013 سے 2017 کے درمیان جب آپ رہے ہیں نا 4 سال تقریباً وزیر, آپ نے ڈکلیئر نہیں ہونے دیے. آج اسی چیز کو عمران خان صاحب یوز کر رہے ہیں. بڑی مزے کی چیز ہے. ویسے نواز شریف صاحب اچھے نہیں لگتے, لیکن ان کے قوانین, ان کی سیٹ کی ہوئی پریسیڈنٹ بڑی اچھی لگتی ہیں. تو آج ان کے بھی وہ جو ہیں, ان کی حکومت جو عمران خان صاحب کی, وہ بھی اس لیے اس کی تفصیلات دینے سے انکاری ہے. وہ نہیں بتا رہے ان کو یا ان کی مسز کو یا خاتون اول کو کیا کچھ ملا ہے, اور جواز کیا ہے وہی انہوں نے جواز لیا جو نواز شریف صاحب نے لیا تھا, ڈکلیئر نہیں کر رہے. سو جناب یہ پچھلے 2012-13 سے میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کے بعد 13 سے تقریباً یہ پاکستان میں نیا قانون بنا دیا, خود ہی ان اناؤنسڈ. انہوں نے کوئی کلازز ڈھونڈ لیے. بیوروکریسی بابوز کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کرپٹ لیڈ بابوز یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں. ان بابوز نے ان کو بتا دیا کہ جناب یہ فلاں کلاز ہے, اس کے تحت آپ ان کو بتانے کا ذمہ دار نہیں. سو پچھلے 8 سالوں میں ان کو کیا کچھ ملتا رہا ہے وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں. اس لیے اب جا کے انہوں نے عدالت میں دائر کر دیے اور اپیل کر دیے کہ جناب ہمیں لے کر دیں. عدالت نے اگر یہ منگوا لیا تو اتنا بڑا اس کا یہ پلندہ سامنے آئے گا کہ آپ لوگ مطلب حیران ہوں گے کہ کیا کچھ وہاں سے نکلا ہے اور کون کون کچھ وہاں پر لے گیا ہے. سو جناب یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں, میں یہ بتا دوں ذرا آپ کو, اگر اس کی مزے کی بات جو ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کیا کچھ اس میں ملا تھا, تاکہ آپ لوگ جو ہیں ذرا اس کو دیکھ سکیں. یہ نواز شریف صاحب, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1997-99 تک کی ہیں کہ اپنے ادوار میں جو ان کو ملا تھا یہ 6.7 ملین روپیز کے ان کو ملے تھے, تحائف ملے تھے ٹوٹل. جو اسیسمنٹ پاکستان میں کی گئی تھی, اسیسمنٹ کا آپ سمجھ چکے ہیں نا کہ کتنی ہوتی ہے, کہ شوکت عزیز نے جیسے کروائی تھی کہ انہوں نے آ کے 50 روپے کے 2 انہوں نے وہ آ کے اسکائی نہ لے کے اسکارف لے گئے تھے, یا یہ برٹش یہ پرائم منسٹر ٹونی بلیئر ہینڈ بیگ لائے تھے, اس کی 300 قیمت رکھی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ لیڈی آئی تھیں, ایک ان کے آپ کو یاد ہوگا چارلس آئے تھے شہزادہ, وہ اگر وہ لیڈی بیگ لے کے تھے تو شوکت عزیز نے اس کی 2000 روپے قیمت لگوائی تھی. تو اسی طریقے سے قیمتیں لگتی ہیں. بہرحال جتنی بھی تھی, نواز شریف صاحب توشہ خانے سے 6.7 یا 67 یہ لاکھ روپے کے تحائف لے کر گئے تھے, اور 9 لاکھ روپے کی انہوں نے پیمنٹ کی تھی. وہ 10% اصول جو ایلیٹ کا ہے کہ لاکھ روپے کی چیز 10,000 روپے 2 لے جاؤ. اور اس کے بعد ان کو جو ملی تھی ایک, اس کے بعد مرسڈیز ان کو گاڑی ملی تھی جس کی 42.5 لاکھ روپے ملیت تھی, 6 لاکھ روپے میں لے گئے تھے. یہ سعودی عرب سے تحفہ ملا تھا جب یہ وہاں جلاوطنی سے 2007 میں واپس آئے تھے. اچھا یہ مرسڈیز اس میں تحفوں میں شامل نہیں ہے. اچھا نواز شریف صاحب جو 1997 میں ترکمستان میں گئے تھے, وہاں پہ ان کو ایک ان کو کلین ملا تحفے میں, وہ 50 روپے میں گھر لے گئے تھے جی, 50 روپے ادائیگی کی تھی. اچھا قطر کے ولی عہد کی جانب سے 1997 میں ایک ان کو بریف کیس دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو. میں آپ کو چند چھوٹی بتا رہا ہوں, بڑی نہیں بتا رہا. بڑی چوریاں تو مطلب سمجھی نہیں جاتی, انسان اپنے چھوٹے سے سمجھا جاتا ہے. انہوں نے 875 روپے ادا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے. 1999 میں سعودی عربیہ کی وجہ نے ان کو ایک MP ان کو رائفل دی تھی جس کی قیمت اس وقت 1999 میں 1,05,000 روپے تھی, اور نواز شریف صاحب 14,000 روپے دے کر گھر لے گئے تھے. اس کے بعد جناب یہ نواز شریف صاحب اور جو ہیں ان کو ابوظہبی کے یا دبئی وغیرہ کے حکمران کی جانب سے ان کو قیمتی گھڑیاں ملی تھیں. وہ خیر انہوں نے آ کے
तोशा खाना में इन्होंने जमा करवा दी थी। और बाद में जो मरियम नवाज साहबा हैं उनको तोहफे में एक मिली थी, घड़ी मिली थी जिसकी कीमत 3 लाख रुपए लगाई गई थी। और मरियम साहबा जो हैं या उनके वो हैं वो इसको 45,000 रुपये अदायगी वो कार के साथ ले गए थे। ये सिंपल मैं कुछ बताएं और इस डिटेल लंबी कहेंगे, इंटरेस्टेड होंगे तो बता दूंगा। बहरहाल अब ये बड़ा सिंपल सी बात है, नवाज शरीफ साहब इस हद तक तो वो कह रहे हैं, सच कह रहे हैं कि 1999 तक वो डिक्लेयर करते थे, जो मैंने बताई हैं कुछ चीज़ें, लेकिन 2013 से लेकर 2017 के बाद उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, कोई डिटेल नहीं। उनके पास है तो रिलीज़ कर दें अगर वो दे सकते हैं। सो वो है, इमरान खान साहब जो हैं वो चीज़ें छुपा रहे हैं, वो बताने को तैयार नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं। ये आपके हमारे हुक्मरान हैं, 2 वज़ीर आज़म रहे हैं, सादिक और अमीन हैं, एक अपने आप को मिलने वाले ताइफ हैं, वो बताने को तैयार नहीं है कि मैं नहीं बताता, कौमी राज हैं। उनसे पहले वाले वज़ीर आज़म साहब हैं जी, मैं जनाब डिक्लेयर करता था, साथ में सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कहते भी थे ये कौमी राज हम नहीं बताएंगे। सो मियाँ साहब ने बताने नहीं दिया था, सीक्रेट रख लिया था। और इमरान खान साहब उसी से सीक्रेट वो जो थी क्लास थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उसी को इस्तेमाल करके वो कह रहे हैं कि हम नहीं बताएंगे। ये है जनाब हमारा प्यारा पाकिस्तान और हमारे प्यारे प्यारे वज़ीर आज़म।